السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ قربانی کے مسئلے کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اب آگے چلتے ہیں کہ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہوں گے۔ 7 میں سے اگر کسی ایک کا بھی یہ ارادہ ہوا گوشت کھانے کا، عبادت کے علاوہ کسی دوسری نیت ہوئی، کوئی دوسری نیت ہوئی، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور ساتھ میں اس جانور میں جتنے بھی احباب شریک ہوں گے ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بڑے جانور میں جتنے لوگ شریک ہیں تمام کا قربانی کی نیت ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں۔ جیسے ہم قربانی کی نیت سے بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں، اسی طریقے سے بڑے جانور میں عقیقہ کی نیت سے، ولیمے کی نیت سے حصہ لے سکتے ہیں۔ عقیقے کی نیت سے بھی حصہ لے سکتے ہیں اور ولیمہ کی نیت سے بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور ہر آدمی میں شرط ہے، کیونکہ جس طرح عقیقہ کرنا سنت، قربانی واجب ہے، کبھی نفل ہوتی ہے، عقیقہ سنت ہے تو وہ عبادت کے درجے میں آ گیا، ولیمہ بھی سنت ہے وہ بھی عبادت کے درجے میں آ گیا، تو یہ دونوں بھی عبادت کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے ان نیت کے ساتھ بھی قربانی کے جانور میں شریک ہونا درست اور جائز ہے۔ ان کے شریک ہونے سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر کسی آدمی کی صرف گوشت کھانے کی نیت ہے، اس نیت کے ساتھ بڑے جانور میں شریک ہو رہا تو اس کے تمام احباب جو باقی شریک ہیں ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ عیبدار جانور، کسی جانور کا مان لو کسی جانور کا سینگ ٹوٹ گیا، سینگ ایسا ٹوٹا ہے کہ جس کا اثر کھوپڑی تک پہنچ گئی ہے، یعنی مان لو آدھا یا اس سے زیادہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر ذرا سا ٹوٹا ہے، آدھا سے کم یا کھول اتر گیا ہے سینگ کا، تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس کو پیدائشی طور پر سینگ بالکل بھی نہیں ہے، سینگ آیا ہی نہیں ہے، اس کی بھی قربانی درست ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس کو سینگ آنے سے پہلے، سینگ آنے سے پہلے ہی اس جگہ کو جلا کر یا کوئی اور طریقہ اختیار کر کے ایسا بنا دیا کہ سینگ نکلا ہی نہیں، سینگ نکلا ہی نہیں، تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے بالکل بھی کان نہ ہو، جس جانور کے کان بالکل بھی نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور جس جانور کے کان ہیں بلکہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہے، ذرا سا ہی کیوں نہ ہے، لیکن اگر کان پورا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کان ہے لیکن کٹا ہے، تو اگر کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور اکثر بچا ہوا ہے یعنی زیادہ حصہ بچا ہوا ہے، کم کٹا ہوا ہے، تو کوئی دقت نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی جانور، جو جانور 4 تھن والے ہیں، جیسے بھینس، گائے ہے، اونٹ ہے، اگر ان کا 2 تھن خراب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ خراب چاہے اس طور پر ہو کہ وہ کٹ گیا ہو، یا ایسا ہو کہ وہ زخم ہو وغیرہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے وہ دودھ کے قابل نہ رہا، اس سے دودھ نہیں آتا، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک خراب ہے 3 صحیح ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو جانور 2 تھن والے ہیں جیسے کہ بکری، بھیڑ وغیرہ، تو اگر ان کا ایک تھن خراب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا دونوں صحیح ہونا ضروری ہے۔ مالدار آدمی، قربانی کرنے والے احباب 2 طریقے کے ہوتے ہیں، مالدار آدمی یعنی جن کے اوپر شریعت نے واجب کیا، اور فقیر آدمی یعنی جس کے اوپر شریعت واجب نہیں کرتی۔ مالدار آدمی اگر قربانی کا جانور خریدتا ہے اور وہ جانور گم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے یا کوئی اور مصیبت پیش آتی ہے اس جانور کے اوپر، تو اس آدمی کے ذمے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا یا بڑے جانور میں حصہ لینا ضروری ہے۔ مالدار آدمی یعنی جس کے اوپر شریعت نے قربانی واجب قرار دیا ہے، اس کا جانور اگر گم ہو جاتا ہے یا پھر وہ مر جاتا ہے یا کوئی اور آفت پیش آتی ہے جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی نہیں ہو پاتی، تو اس آدمی کے ذمے دوسرا جانور یا بڑے جانور میں حصہ لینا ضروری ہے۔ یہیں پر اگر فقیر آدمی یعنی جن کے اوپر شریعت نے قربانی واجب نہیں کیا، اگر وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، کسی جانور کو متعین کر رکھا ہے، وہ جانور مر جائے یا کھو جائے یا کوئی اور آفت پیش آئے جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی نہ ہو پائے، تو ان کے ذمے دوسرا جانور ضروری نہیں ہے۔
فقیر آدمی نے کسی جانور کو متعین کر لیا قربانی کے لیے، اب وہ سوچے کہ دوسرا جانور دے دیتا ہوں، اس کو نہیں دوں گا، تو وہ نہیں کر سکتا، بلکہ جس کو متعین کیا ہے اسی کی دینی پڑے گی۔ مالدار آدمی جس کو شریعت نے واجب قرار دیا قربانی کرنا، جس کے اوپر وہ اگر جانور بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے۔ یعنی ابھی مان لو کسی بکری کا ارادہ کیا تھا کہ اس بکری کی قربانی کرنی ہے، لیکن اب اس کو کوئی بھیڑ پسند آ گیا، بکری کو ہٹا کے وہ اس کی جگہ بھیڑ کی قربانی کر سکتا ہے، اس کا واجب قربانی ادا ہو جائے گا، اس کو بکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر فقیر آدمی اگر بکری کی نیت کر چکا تھا، بکری کو متعین کر چکا تھا، وہ بھیڑ کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو بکری کی ہی کرنی پڑے گی، بدل نہیں سکتا۔ وہیں پر اگر فقیر آدمی کا جانور گم ہو گیا تو اس کو دوسرا لانا نہیں ہے، مالدار آدمی کا جانور گم ہو گیا تو اس کو دوسرا لانا پڑے گا۔ یہ دو سمجھ میں۔ مالدار آدمی جس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا، وہ جانور گم ہو گیا اور واپس مل گیا۔ فقیر آدمی جس نے جانور قربانی کی نیت سے خریدی تھی، وہ گم ہو گیا اور واپس آ گیا۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے، ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ مالدار آدمی تو جانور بدل سکتا ہے، اب اس کا مل گیا ہے، وہ چاہے تو اس کا کرے یا کسی دوسرے کا کرے، ہر حال میں اس کو کرنا ہی ہے۔ لیکن فقیر آدمی جس کا جانور گم ہو گیا تھا وہ واپس مل گیا ہے۔ اگر فقیر آدمی نے کسی دوسرے جانور کو اس جانور کے گم ہونے کے بعد کسی دوسرے جانور کو قربانی کے لیے متعین کر لیا ہے اور پھر وہ کھویا ہوا گم شدہ جانور واپس مل گیا، تو اس کے ذمے ان دونوں جانور کی قربانی ضروری ہوگی۔ اس کے ذمے ان دونوں جانور کی قربانی ضروری ہوگی، لیکن مالدار آدمی کے اوپر صرف ایک قربانی ضروری ہوگی، چاہے وہ گمشدہ جانور جو مل گیا اس کی کرے یا کسی نئے جانور کی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقیر آدمی جو متعین کرتا ہے وہ نظر کے درجے میں ہوتا ہے، اور نظر منت وغیرہ نظر کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ایک کو اس نے کامل نیت کر رکھی تھی، وہ کھو گیا تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے اوپر جرمانہ نہیں عائد کیا گیا، لیکن وہ واپس مل گیا تو کیونکہ اس میں مکمل نیت تھی، اس کو اس نے متعین کر رکھا تھا، وہ تو پہلے سے ہی متعین ہے۔ وہیں پر اب جو دوسرا اس نے متعین کیا وہ بھی متعین ہو گیا، تو دونوں کو یوں اس طریقے سے کرنا ضروری ہوگا۔ اس وجہ سے دونوں کا قربانی ضروری ہوگا۔ مالدار آدمی کا متعین نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا اصل ہے، کسی خاص جانور کا کرنا اصل نہیں ہے۔ لیکن فقیر آدمی کیونکہ اپنی طرف سے واجب کرتا ہے اپنے اوپر، تو جتنوں کو واجب کرتا جائے گا ان تمام کو قربانی دینا اس کے ذمہ لازم و ضروری ہوگا۔